السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف صلی اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں کو اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت ایک پرسکون گھر ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ گھر، جس کے پاس گھر ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اگر گھر میں محبت، رحمت اور سکون ہو تو انسان دنیا کی سب سے بڑی پریشانی برداشت کر لیتا ہے، چاہے جتنا پریشان ہو کر کے انسان آئے، لیکن اگر گھر میں محبت، بھائی چارگی، رحمت، یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کی ساری پریشانیاں تقریباً دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر گھر میں جھگڑے، بدزبانی، نفرت ہو تو بڑا سے بڑا محل کیوں نہ بنا ہو، بڑی سے بڑی حویلی کیوں نہ بنی ہو، وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے اور بے فائدہ کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیوی کا مقام کہاں ہے؟ گھر ہے۔ بیوی گھر میں ہوتی ہے۔ باہر سے انسان جتنا بھی تھکا ہوا آئے، کیسے بھی آئے، گھر میں پہنچتا ہے، سکون ہوتا ہے، پانی حاضر کیا جاتا ہے، چائے حاضر کی جاتی ہے، کھانا حاضر کیا جاتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ تقریباً دور ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی گھر اگر پہنچنے کے بعد دنیا کی پریشانیاں آ جائیں، دنیا کی لڑائی جھگڑا اور یہ اور وہ، تو وہ پریشانیاں اس کی دور نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ گھر کا اصل مقصد ہے کیا چیز؟ گھر کا اصل مقصد سکون، محبت اور رحمت ہے۔ محترم حضرات، گھر کس کو کہتے ہیں؟ اصل ہمیں اس چیز کو جان لینے کی ضرورت ہے۔ گھر کہا جاتا ہے دو چیزوں کو، ایک تو در و دیوار، اینٹ گارا سے یہ جو بلڈنگ تیار کی جاتی ہے، یہ ایک ہے، اور دوسرے میں گھر کے رہنے والے افراد، ان دو لوگوں سے بن کر کے ایک گھر بنتا ہے۔ یہ دو لوگ یعنی گھر اور دیوار، در و دیوار جو ہیں یہ اور افراد، یہ دونوں جب بن جاتے ہیں تو گھر بنتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی جہاں در و دیوار سے ہوتی ہے، وہیں سکون و اطمینان کے حصول کے لیے افراد کے باہمی روابط اور خوشگوار ماحول سے بھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو گھر نہیں رہتا ہے، گھر نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، وہ گھر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ بنایا ہے۔ آرام اور سکون کی جگہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان گھر سے تھکا ہوا آتا ہے، باہر سے پریشان آتا ہے، کسی بھی حالات سے دوچار ہوا ہو، لیکن گھر پر پہنچتا ہے، اس کی مرہم پٹی کر دی جاتی ہے، اس کو آسودہ کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے گھر بستا ہے۔ گھر میں سکون خود بخود نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یاد رکھیے کہ کسی کا بھی گھر ہو، کتنا بھی اچھا گھر ہو، کتنا بھی بڑا گھر کیوں نہ ہو، گھر میں سکون خود نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول اور آداب اپنانے پڑتے ہیں۔ اگر گھر کے افراد ان اصولوں کی پابندی کریں گے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، گھر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انہیں نظر انداز کر دیں، وہی اصول و ضوابط نہ اپنائیں، ان کے خلاف ورزی کریں گے تو وہ گھر نہیں رہ جاتا، بلکہ بدسلوکی کی جگہ بن جاتی ہے اور انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گھر کے
گھر کو گھر بنانے کے لیے، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے کچھ اصول کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا گھر والوں کا رشتہ مضبوط ہوگا، اس گھر والوں کے اندر، اس گھر میں اتنی زیادہ رحمت ہوگی، اتنی زیادہ برکت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اس میں عافیت ہوگی۔ گھر میں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس گھر میں نماز قائم ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے وہاں پر کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو گھر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، گھر کا سکون ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے کہ گھر میں نماز قائم کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے سکون کو برقرار رکھنا، یا گھر کیسے چلایا جاتا ہے۔ دوسری چیز حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کا بہت بڑا دخل ہے گھر کو صحیح کرنے میں، گھر کو صحیح بنانے میں۔ حسن اخلاق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، ترمذی کی روایت، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے تھے، اور گھر میں آنے کے باوجود باہر کی چیزیں باہر چھوڑ آتے تھے، گھر میں پرسکون ماحول میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت مزاج شوہر نہیں بنے، یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری سیرت اٹھا کر کے پڑھیے، کبھی ان کے وہ کبھی سخت مزاج نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت، نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ خوش طبعی فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ صرف سامان خرید لا کر دے دینا، صرف سامان مہیا کر دینا، ساری چیزوں کو حاضر کر دینا، اسی کا نام نہیں ہے محبت، اسی کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ سارا سامان لا کر کے دیتے ہیں، اسی طرح سے عملی طور پر بھی گھر کے ظاہری چیزوں میں ہاتھ بٹائیے اور کام کیجئے، تب جا کر کے گھر کا ماحول صحیح رہے گا۔ تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ حسن اخلاق میں آپ کا کردار، آپ کو نمونہ اپنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا اصول معافی اور برداشت۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ شوہر سے غلطی نہیں ہوتی ہے، بیوی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، بچوں سے غلطی نہیں ہوتی، بچیوں سے غلطی نہیں ہوتی، بہوؤں سے کس سے غلطی نہیں ہوتی بتلائیے آپ؟ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر شوہر، بیوی، والدین یا اولاد ہر بات پر غصہ کریں تو گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ خوشی اور غم میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ غصے کو پی جانے والے، کسی کی غلطی کو معاف کر دینے والے۔ اب کیا ہوا، ایک شخص آفس سے آیا اور وہ وہیں سے غصہ لے کر کے آیا، گھر میں پہنچنے کے ساتھ غصے پر غصے کا اظہار ہی کرتا چلا گیا۔ یا ایک شخص باہر سے تھکا ہار آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کسی اور چیز میں روٹھی ہوئی تھی، اس اٹھا کر کے شوہر پر پٹک دیا، نہ پانی دینا، نہ بولنا، نہ بات چیت کرنا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں شیطان آ کر کے اپنا کام کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ جو گھر معافی کی بنیاد پر چلتا ہے، یاد رکھیے گا، جو گھر معافی کی بنیاد پر چلتا ہے وہ زیادہ دیر تک خوشحال رہتا ہے۔ اور اس چیز کو نوٹ کر لیجئے کہ اپنے گھر میں حسن اخلاق اور ساتھ ساتھ معافی اور صبر اور برداشت کا مادہ بھی رکھا کیجئے۔ چوتھا اصول، والدین اور اولاد کے حقوق۔ والدین اولاد کے لیے کیا کریں؟ اولاد کی دینی تربیت کریں، انہیں نماز سکھائیں، انہیں قرآن سکھائیں، اخلاق اور آداب سکھائیں۔ یہ والدین کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے دینی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کے لیے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تربیت کریں، انہیں نماز کی تلقین کریں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں، قرآن سکھائیں، اخلاق و آداب سکھائیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے اولاد پر بھی لازم ہے کہ والدین کا احترام کریں،
والدین کا احترام کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ اولاد کے اوپر ضروری ہے. تب گھر سکون سے رہے گا, گھر کا ماحول سکون سے ہوگا, گھر میں رحمت نازل ہوگی, گھر میں برکت نازل ہوگی. ورنہ گھر معمول کے خلاف جب جائے گا, اصول کے خلاف جب جائے گا, تو گھر میں برکت نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی گھر صحیح ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پانچواں اصول حلال رزق. حلال رزق گھر میں برکت اور سکون کا ایک اہم ذریعہ حلال کمائی ہے. اگر اس کے حلال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر حلال کمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں جانے دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیکار نہیں کرے گا. اور اگر حرام کا ہوگا تو بے برکتی, بے سکونی اور آزمائشیں پیدا ہوں گی. اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ گھر میں ایک پتا, ایک پیسہ, ایک کوڑی حرام کی نہ آنے پائے, تاکہ اس کے گھر کا ماحول صحیح بنا رہے, اس کے گھر کا ماحول صحیح طور پر چلتا رہے. اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین, چھٹا اصول گھروں کو گناہوں سے بچائیں. گھروں کو گناہوں سے بچائیں. گناہوں سے کس طرح سے گھر بچ سکتے ہیں؟ گناہوں سے کس طرح سے گھر بچ سکتے ہیں؟ آج کل گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ موبائل کا غلط استعمال, فضول مشاغل, جھوٹ, غیبت, بد زبانی, بے پردگی, ناچیز تعلقات, یہ ساری وجہیں جو ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. میاں اپنی طرف موبائل لے کر پڑا ہوا ہے, بیوی اپنی طرف لے کر پڑی ہوئی ہے, بچے اپنی طرف موبائل لے کر پڑے ہوئے ہیں, بہو اپنی طرف موبائل لے کر پڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, ملیا میٹ ہو جاتا ہے, اور سوائے لڑائی جھگڑا اور کانا پھوسی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, شیطان کی سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے؟ شیطان سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوتا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے, جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دیتا ہے, جب میاں بیوی کو الگ الگ کرا دیتا ہے, جب میاں کو یہاں کر دیا اور بیوی کو اپنے ملک میں کر دیا. یہ نہیں کہ سارے میاں بیوی ایسے ہی ہیں, جن کی بیویاں یہاں پر ہیں یا جن کے شوہر یہاں پر ہیں, جن کی بیویاں اپنے ملکوں میں ہیں. لڑائی کی وجہ سے, میرا مطلب ہے کہ جو لڑائی میں تنگ آ کر کے اپنی بیویوں کو اٹھا کر کے اپنے ملکوں میں ڈال دیتے ہیں, یا بیوی ہے گھر پہ لیکن بات چیت نہیں. شیطان کی سب سے زیادہ خوشی کا موقع وہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اندر کب لڑائی چھڑ جائے, تھوڑی تھوڑی سی بات پر, چھوٹی چھوٹی سی بات پر. آج یہ چیز آئے گی, نہیں, بیوی نے کہا نہیں یہ چیز نہیں آئے گی. ارے بھائی آ جائے تو کیا پریشانی ہے؟ بیوی نے ٹھان لیا کہ میں نے چونکہ کہہ دیا نہیں آئے گی تو چیز نہیں آئے گی. اب شوہر نے ٹھان لیا میں نے کہہ دیا ہے کہ آئے گی تو یہ چیز آ کر کے رہے گی. دونوں طرف ہے نا, دونوں طرف ہم ہیں. اب ہم کے چکر میں گھر برباد ہو جاتا ہے, گھرانہ برباد ہو جاتا ہے, اور بچے برباد ہو جاتے ہیں. دو پٹری کے بیچ میں پس کر کے درہم برہم ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ گھر کو, اگر آپ کو گھر میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ گھر میں سکون ان حالات کی وجہ سے پیدا ہوگا. گھر میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ ان حالات کو, ان اصول کو اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو اس کے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے, تو ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. سب سے پہلے اللہ سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں, نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. اسی طرح سے حسن اخلاق اور نرم گفتگو. ہمیشہ دو لوگ رہتے ہیں, لڑائی کبھی نہ کبھی لڑائی کی موڑ آ ہی جاتا ہے. دونوں کو اپنے اندر معافی کا, صبر کا مادہ رکھنا چاہیے, اور دوسرے سے پہلے خود ہی خاموش ہو جائے, لڑائی خود ہی خاموش ہو جائے گی. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی, شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے, بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے, والدین بچوں کے حقوق کو ادا کریں, بچے والدین کے حقوق کو ادا کریں. آپ کا گھر ہمیشہ پرسکون رہے گا. اسی طرح سے حلال رزق کمانا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اولاد کی دینی تربیت, اور گناہوں سے اپنا گھر پاک و صاف رکھیے, گناہوں سے اپنے گھر کو بالکل دور رکھیے. ہم اور آپ گناہوں سے جب تک اپنے گھر کو پاک و صاف نہیں کریں گے, ہمارے گھر میں رحمت آ سکتی ہے, نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد آ سکتی ہے. محترم حضرات, آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے گھروں کو ایمان, محبت, رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمارے میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ
ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔